السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کا آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ایک دو بڑے ہی اہم اور خالص منہجی سوالات ہیں اور ان کے جوابات، جسے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے۔ سوال نمبر 48 ہمارے سامنے ہے، آپ کے صفحہ نمبر 271 پر۔ سوالات بڑے ہی اہم ہیں اور عام طور پر سوالات سب منہجی ہی ہیں، چونکہ منہج سے متعلق ہی یہ پوری کتاب ہے جو سوالات اور ایسے ہی ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 48 میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پوچھنے والا، بدعتیوں کی کتابیں پڑھنے اور ان کی کیسٹیں سننے کے بارے میں حق بات کیا ہے؟ بدعتیوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں سننا۔ اب یہ سوال چونکہ پرانا ہے، 25-30 سال پہلے کا ہے، اس لیے ایسے پوچھا گیا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں سننے کا کیا حکم ہے، یا اس میں سننے کے بارے میں حق بات کیا ہے؟ یعنی حق کیا ہے، سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر یہ سوال کیا گیا ہوتا تو اس کے ساتھ میں سوشل میڈیا کا تذکرہ ہوتا، ان کی ویب سائٹوں سے جڑنا کیسا ہے، ان کے پروگرام سے جڑنا کیسا ہے۔ تو چونکہ اب وہ زمانہ کیسٹوں کا تھا، اس لیے کیسٹوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو کتابوں کے ساتھ کیسٹیں، اور اسی پر آپ قیاس کر لیں آج کل کے جو سوشل میڈیا کے وسائل ہیں، ان کی ویب سائٹوں سے جڑے رہنا، ان کے یوٹیوب چینل سے جڑے رہنا، ان کے لیکچرز سننا، ان کے سوالات جوابات سننا، ہے نا، یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں حق بات کیا ہے، یہ ہے سوال۔ اور اس کے بعد جواب میں شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعتیوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں وغیرہ سننا جائز نہیں ہے۔ بدعتیوں کی کتابیں پڑھنا اور ان کی کیسٹیں وغیرہ سننا جائز نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمراہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تردید کرنا اور ان کی گمراہی کو کھولنا، واضح کرنا کہ گمراہ ہیں یہ، تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہو، اس کے لائق ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ گمراہوں بدعتیوں کی گمراہی کو سمجھے، اور ایسے ہی ان کی تردید کرنے کی صلاحیت اور اس کے پاس علم ہو۔ تو اس لیے یہ جواب کہ لوگوں کے لیے سوائے ان لوگوں کے لیے جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمراہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں۔ ہر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے بدعتیوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں، ان کی بدعت کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ عقیدہ بدعت کا ہے۔ یہ کام ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ بھئی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تردید کروں، کیونکہ تردید کرنے کی صلاحیت اور اس کا علم جس کے پاس ہوگا اسی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اسی لیے آگے دیکھیں، جو ان کی تردید کرنا اور ان کی گمراہی بے نقاب کرنا چاہتے ہوں، یعنی اس کے اہل ہوں، یعنی اس کے لائق ہوں، ان کے پاس اتنا علم ہو، اتنی بصیرت ہو، اتنا وسیع مطالعہ ہو، سلف امت کی سیرت اور سنت پر اتنی گہری نظر ہو کہ وہ بدعت کو سمجھ سکتے ہوں، اہل بدعت کو سمجھ سکتے ہوں اور بدعت کی تردید کر سکتے ہوں، ان کی بدعت کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہوں کہ بھئی یہ بدعت ہے، اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے اس کے قریب نہ جائیں۔ یہاں پر ابھی آگے بات آ رہی ہے، مزید باتیں باقی ہیں جواب کی۔ اس سے پہلے کہ جواب مکمل ہو، ایک بات ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر دیکھیے، بدعتیوں کی کتابیں اور کیسٹیں، بدعتیوں کی دو قسمیں ہیں۔ یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں سے ایک قسم کی بات ہو رہی ہے۔ خاص طور پر بدعت جو ہے وہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو عملی ہوتی ہیں، یعنی عمل کے اندر کچھ بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں،
اور کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اگر عمل کی بدعت ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کے یہاں بعض اعمال کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، تو اس کا درجہ یعنی اس کی جو برائی ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے جو عقیدے کی بدعتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ عقیدے کی بدعت مثال کے طور، عمل کی بدعت مثال کے طور پر، جیسے لوگ اذان کی نماز کی اذان کے بعد جو ہے وہ اذان سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، بدعت ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی مثال کے طور پر تمام نمازوں میں وہ زبان سے نیت کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت فلاں نماز فلاں امام وغیرہ، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، عمل کی بدعت ہے۔ اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ آپ اذان سے پہلے درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، آپ یہ بات بتائی اللہ کے نبی نے لیکن اذان کے بعد بتلائی ہے، تو یہ بدعت۔ ایسے ہی مثال کے طور پر قبر کے پاس کوئی آدمی جائے، وہاں پر اذان دے قبر کے اوپر، مثال کے طور پر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عمل کی بدعتیں ہیں، اور ایسی بہت ساری بدعتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی یہ عمل کی کوئی بدعت کبھی کبھی عقیدے کی بدعت بھی بن سکتی ہے، لیکن سامنے ظاہر میں کیا ہے؟ عمل کی بدعت۔ مثال کے طور پر قبر پر جو اذان دینے والی بات ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر یاسین پڑھنے کی بات ہے، تو یہ عمل کی بدعت ہے، لیکن اگر اس بدعت کے کرنے والے کے ذہن میں کوئی عقیدہ ہو کہ ایسا کروں گا تو یہ مرنے والا یا مثال کے طور پر قبر والا میری مدد کرے گا، میری سفارش کرے گا وغیرہ، تو یہ بدعت کیا ہو جائے گی؟ عمل کی بدعت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بدعت بھی بن جائے گی، ورنہ یہ عمل کی بدعت ہے۔ اور عقیدے کی بدعت تو وہ سارا سلسلہ، چاہے وہ خوارج کا کام ہو، چاہے وہ روافظ کا کام ہو، جو کچھ بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے، ایسے ہی جہمیہ ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا انکار کرنے والے، معطلہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، ایسے ہی قدریہ تقدیر کے انکار کرنے والے، جبریہ تقدیر کے پیچھے انسان کو مجبور سمجھنے والے، ایسے ہی مثال کے طور پر وہ طبقہ ہے جن کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتا، بقیہ صفات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسی صوفیت کی بدعت ہے جس کے اندر وحدت الوجود پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں، یہ عقیدے کی بدعت۔ ایسے ہی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں، شریعت ہم نہیں لیتے، جو تم لوگ پڑھتے ہو یہ سب چھلکا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو چھلکا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم لوگ مغز اور گودا ہمارے پاس ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ دین میں شریعت میں، شریعت تو کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں تم شریعت فالو کرتے ہو اور ہم طریقت فالو کرتے ہیں۔ شریعت ظاہر کا نام ہے، طریقت باطن کا نام ہے۔ شریعت اوپر کی چیزوں کا نام ہے، جو ظاہری چیز نماز روزے وغیرہ تم کرتے ہو یہ سب شریعت ہے، اور ہم طریقت یعنی ہم اندر روحانی راستے پر چلتے ہیں جو جس سے تم لوگ محروم ہو وغیرہ، اس طرح سے اور ہے۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر خارجیت یا اس رخ پر چلنے والے اور بہت سارے جو بدعتی آج کے دور میں موجود ہیں، کافر قرار دینا، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو دین اسلام سے خارج کر دینا، یا ایسے ہی مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے جھنڈے اٹھوانا، یا مثال کے طور پر ان سے قتل و قتال کروانا وغیرہ، یا ایسے ہی مثال کے طور پر امت کے جو علماء سنت ہیں ماضی سے لے کر کے حاضر تک، ان علماء سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، اور ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہمارے ٹارگٹ کی بات نہیں کرتے، ہماری جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، حکومت کی بات نہیں کرتے، حکومت کے خلاف جنگ کرنے کی بات نہیں کرتے، بغاوت کرنے کی بات نہیں کرتے، تو علماء سے نفرت کرنا۔ ایسے ہی وہ طبقہ جو صحابہ کرام کے خلاف نفرت کے بیج بوجھ تب ہوتا ہے، روافظ کو تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ آل بیت رسول کے سوا بقیہ سب کو، تقریباً 2-3 کو چھوڑ کے سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ یا ان کی رخ پر چلنے والے لوگ جو ہیں، جو رافضی نہ بھی ہوں، نیم رافضی ہوں، مثال کے طور پر نیم شیعیت کے راستے پر چلتے ہوں، ہے نا، ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ مطلب دبے کھلے لفظوں میں برا بھلا کہتے ہوں، عمر بن خطاب کو دبے کھلے لفظوں میں برا بھلا کہتے ہوں، یا یہ کہتے ہوں کہ یہ تینوں خلفاء جو ہیں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں نے مل کر کے حضرت علی بن ابی طالب سے خلافت کا حق چھین لیا وغیرہ، یا عثمان غنی پہ الزامات لگانا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ مدد کرتے تھے اور ناانصافی کرتے تھے اور حکومت میں خرد برد کرتے تھے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرنا۔ اس طرح کی یہ جو بدعتیں ہیں، یہ سب بدعتیں کیا ہیں؟ یہ سب عقیدے کی بدعتیں ہیں،
عقیدے کی بدعتیں ہیں یہ. تو یہ جو بات چل رہی ہے نا، یا اور جو بہت سارے اقوال آگے آئیں گے، امت کے سلف کے اقوال، شیخ جمال کے بہت سارے اقوال نیچے آ رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں عقیدے کی بدعت سے متعلق ہیں اور عقیدے کے بدعتیوں سے متعلق. ایک آدمی عام طور پر سنت کے راستے پر چلتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمل کی بدعتیں وہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم اسلام سے ہم یہ حکم اس کے اوپر نہیں لگائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ ایک آدمی سے مثال کے طور پر ایک کوئی عمل کی بدعت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی کتاب نہیں پڑھیں گے، اس کی کیسٹیں نہیں سنیں گے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس کے یہاں بعض عملی بدعتیں پائی جاتی ہیں جو لا علمی کی بنیاد پر، جو کوتاہی کی بنیاد پر، یا کسی خاص نظریے کی بنیاد پر ان کے ہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن ہم احتیاط کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں گے، احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ ہم آزاد ہو کر کے ان کی باتوں کو لے لیں، سنیں، پڑھیں اور اس کے مطابق فائدہ اٹھائیں. یہ چیز نہیں کرنے دیں گے. لیکن جو عقیدے کی بدعتی ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی کیسٹوں کو سننا، ان کے ویب سائٹوں سے جڑنا، ان کے چینلز وغیرہ سے وابستہ ہونا یا ان کو فالو کرنا، یہ سب سے خطرناک راستہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت، اہل سنت، علماء سنت، ان سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں تاکہ یہ ہمارے عقیدے کو خراب نہ کریں، ہمارے دل کو بدعت کی راہ پر نہ ڈال دیں. یہ ہماری سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا جواب. تو یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے کہ جو بدعتی ہیں، اہل بدعت سے سلام نہ کرو، بدعتیوں سے سلام نہیں کرنا، راستے میں ان کا راستہ شیئر نہیں کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، مثال کے طور پر. تو یہ یاد رہے کہ اگر کسی سے کوئی عملی بدعت پائی جاتی ہے کسی کے یہاں، عام طور پر ایسا مسئلہ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ چلیں پھریں، لیکن چوکنا ہو کر کے چلیں پھریں. لیکن جن کے عقیدے میں بدعت ہے، ابھی قبر پرستی کیا ہے، نظر و نیاز کیا ہے، چڑھاوے کیا ہیں، یا مثال کے طور پر جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں ان کو ان سے مدد کی امید رکھنا، اولاد مانگنا مثال کے طور پر، یا ایسے ہی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہیں، دنیا میں تصرف کر سکتی ہے. سب کیا ہے؟ یہ بدترین قسم کی بدعت ہے، بدترین قسم کی عقیدے کی بدعتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کھلم کھلا سجدہ کیا جا رہا ہے غیر اللہ کا، کھلم کھلا رکوع کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا قبروں کا، مزاروں کا طواف کیا جا رہا ہے، یہ تو بدعت کی سب سے خطرناک اور سنگین قسم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق توحید غیر اللہ کو دے دینا، جو بدعت ہی نہیں بلکہ بدعت کا سب سے بدترین درجہ جو کفر اور شرک تک انسان کو لے کر کے جاتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی بات یہاں اتنی کہ بدعتیوں کی کتابیں پڑھنا، ان کی کیسٹیں وغیرہ سننا، اور آج کل کے ماحول میں جو بھی سوشل تعلقات ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ کے نیٹ ورک سے جڑنا، یہ سراسر کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور صرف اور صرف وہی لوگ اہل بدعت کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کیسٹیں سن سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرا سنت کا علم عطا کر رکھا ہے، اور جو بدعتوں کو، بدعتیوں کو اور بدعت کے راستوں کو جانتے ہیں، اور وہ اتنا علم اور صلاحیت اور بصیرت رکھتے ہیں کہ وہ بدعت کے سلسلے میں، اہل بدعت کے سلسلے میں رد کرنے کا کام کر سکیں، نقد کرنے کا کام کر سکیں، اور اس کی جو قباحتیں ہیں اس کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے لا سکیں. جو اس کی صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس مقصد سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وہ جانیں اور لوگوں کو بتلائیں. مثال کے طور پر یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، یہی کتاب آپ دیکھیں، اس کے اندر کتنی باتیں اہل بدعت کے بارے میں سمجھائی گئی ہیں. تو مصنف نے یا اس پر نوٹ لگانے والے نے، حاشیہ لگانے والے نے، شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے مثال کے طور پر یہ باتیں جو لکھی ہیں، کہاں سے لکھی ہیں؟ ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے لکھی ہیں. ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، فلاں فرقے نے کیا لکھا، فلاں فرقے نے کیا لکھا، فلاں فرقے کے بانی نے کیا لکھا، اس کی کتابوں میں کیا ہے، اس کی کیسٹوں میں کیا ہے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو، کئی ہفتوں سے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شیخ جمال بہت سارے بدعتیوں کی کیسٹوں کو سن کر کے اس کی عبارتوں کو بھی بطور اقتباس ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ اس کے مالک ہیں، اس کی صلاحیت کے مالک ہیں، اتنا علم ان کے پاس ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان بدعتیوں کو اور ان کی بدعات کو بے نقاب کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں. ہر خاص و عام کھڑے ہو کر کے یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ ان میں کیا غلط ہے،
جب آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے تو وہ غلط کو بھی صحیح سمجھے گا, صحیح کو بھی غلط سمجھے گا, اور باطل کے راستے پر, گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا. اس لیے اس کی سرے سے گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں رہا مبتدی انسان, یہاں وضاحت کر رہے ہیں, کہتے ہیں رہا مبتدی انسان, یعنی وہ انسان جو بالکل ابھی اسٹارٹ کے راستے پر ہے, یعنی بالکل شروع کی ہے نا, راستے پر ابھی شروع میں آغاز ہے اس کا, ابھی وہ راستے پر ابھی آیا ہے, نیا ہے, بالکل شروع میں, اس کو کوئی گہری معلومات نہیں, کوئی سنت کی گہری معلومات نہیں, بدعت کے بارے میں بصیرت نہیں ہے اس کو. تو ایسا آدمی, عام انسان, یا ایسے ہی طالب علم کا مطلب, جب ہم لوگ طالب علم کہیں تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مکتب پڑھنے والے کی بات چل رہی ہے نا, کوئی مطلب ابتدائیہ یا متوسطہ پڑھنے کی والے کی بات چل رہی ہے, بلکہ اس سے بھی اوپر کے لوگ, وہ تمام طلبہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اس مقام اور مرتبے کے نہ ہوں کہ وہ سنت کی اتنی گہری بصیرت رکھتے ہوں, بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں ان کو وسیع علم نہ ہو, گہرائیاں نہ ہو, اس درجے تک جو نہ پہنچے ہوں وہ سارے طلبہ اسی کے اندر شامل ہیں. ورنہ ہم اگر کسی درجے اور کسی کلاس کی کیٹیگری بنا دیں گے تو اس کے اوپر والا سارا کام کرنا شروع کر دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کے اندر بہت سارے طلبہ, اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مطلب ایک اچھے مرحلے تک علم حاصل کرنے والے بھی بسا اوقات ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے. کبھی میڈیا کے ذریعے سے وہ اہل بدعت کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ قلم کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی کبھی ان کی سراہنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کے راستے پر یا ان کے مشن پر نہ چلنے کی وجہ سے خود اپنی جماعت اور جماعت کے علماء پر نقد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس لیے یہ باتیں ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ جب طالب علم کہا جا رہا ہے, طالب علم تو اس سے مراد کوئی ہمارے ماحول کے حساب سے کوئی کلاس نہیں ہے, چوتھی کلاس, پانچویں کلاس, آٹھویں کلاس, یہ بالکل بھی نہیں ہے. طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ اس مرحلے تک نہ پہنچے تب تک اس کے لیے اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنا, ان کی کیسٹوں کو سننا اور ان سے وابستہ ہونا جائز نہیں ہے. یا عام آدمی اس کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے, اسے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. کہتے ہیں یا جو شخص محض معلومات کے لیے انہیں پڑھنا چاہتا ہو, یہ بات بھی بڑی اہم ہے. اب یہ بات جو ہے نا الگ سے ہے, یہ بات کیا ہے, اضافی بات ہے, جو ایک بات تھی وہ ہو گئی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ علماء بھی صرف اور صرف معلومات کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہو تب بھی نہیں پڑھنا ہے. جو سنت کی بصیرت رکھتے ہیں, بدعت کی حقیقت جانتے ہیں, لیکن ان کا مقصد تردید کرنا, ان کا مقصد نقد کرنا, ان کا مقصد بدعت کو بے نقاب کرنا جن کا مقصد نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے صرف معلومات کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں اچھا ایسا؟ پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر بدعت کو, اہل بدعت کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جن کا میدان دعوت نہیں ہے, جن کا میدان حق کی نشر و اشاعت نہیں ہے, جن کا میدان تعلیم و تربیت نہیں ہے, ان کو اننیسیسری بلا وجہ بدعت اور اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنا یہ بالکل بھی شریعت کے اندر درست نہیں ہے. ایسا کیوں؟ آخر کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو یہ غیر ضروری ہے, کوئی مطلب نہیں, اسے چاہیے کہ سنت کے علم حاصل کرے وہ, جب اس کو بدعت کی تردید نہیں کرنا ہے صرف معلومات کے لیے, تو معلومات حاصل کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بدعت اس کے ذہن و دماغ میں, اس کے دل میں جگہ نہ بنا لے. کبھی خطرہ ہے, دل کمزور ہیں. آئیں گے اقوال سلف امت کے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ دل کمزور ہیں, حافظہ خطا کرنے والا ہے, اور انسان کے دل میں کبھی کوئی بدعت اگر جگہ بنا لے گی تو اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے اصل یہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت سے بالکل دوری اختیار کی جائے. ایک عام قاعدہ, ان کی ہم نشینی سے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, ان کی مجلسوں میں جانے سے, ان کو اپنی مجلسوں میں لانے سے بالکل دوری اختیار کی جائے. یہ اصل یہ ہے کہ منع ہے. اب اس کے بعد اتنا مسئلہ آتا ہے کہ صرف اور صرف ان کے لیے جائز ہے پڑھنا یا ان کی کیسٹوں کو سننا جو لوگ سنت کا گہرا علم اور بصیرت رکھتے ہوں, بدعت اور اہل بدعت کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اور وہ اس مشن پر چلنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوں. لوگوں کے سامنے
بدعت کو بے نقاب کرنے کی نیت سے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ پڑھیں، ورنہ غیر ضروری بلا وجہ صرف اس لیے کہ ہم جانیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو میرے بھائیوں صرف پڑھنے سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ چیز کبھی دل میں جگہ نہ بنا لے، اس لیے ان نیسیسری یا غیر ضروری جس کو ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے جو شخص محض معلومات کے لیے انہیں پڑھنا چاہتا ہو، ان کی تردید یا ان کی حالت واضح کرنے کے لیے نہیں، تو ایسے شخص کے لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ خطافہ، دلوں کو اچک لینے والی ہیں بدعتیں دلوں کو اچک لیتی ہیں، اور کہتے ہیں آگے اور اسے اشتباہ میں ڈال سکتی ہیں، یعنی شک شبہے میں ڈال سکتی ہیں۔ یعنی آدمی نے بدعت کو پڑھا، بدعتیوں کی کتابوں کو پڑھا، یا ان کی کوئی تقریر سن لیا، ان کی کوئی کیسٹ سن لیا، اب وہ ہے بدعت، لیکن سننے کی وجہ سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں شبہے میں نہ پڑ جائے کہ یہ کیسے بدعت ہے، مجھے تو سنت لگتی ہے، یہ خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس راستے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے جہاں انسان ایک راہ پر نہ باقی بچے، دو راہ پر چلا جائے۔ یہ راستہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بتلایا ہے۔ کیا؟ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں مشتبہات ہیں، تو ہمیں حلال سے ہی صرف اور صرف وابستگی رکھنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، مشتبہات کو حلال سے نہیں جوڑنا ہے بلکہ حرام سے جوڑ کے چلنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اسی سے دین بچے گا، اسی سے آبرو بچے گی، اور اسی سے انسان کا عمل اور عقیدہ بھی محفوظ رہ سکے گا۔ اچھا، اس کے بعد آگے کہتے ہیں خلاصے کلام یہ ہے کہ ضلالت و گمراہی والوں کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، سوائے اہل اختصاص ماہر علماء کے لیے، جو اسی کے ایکسپرٹ ہوں، جو اس کے متخصص ہوں، جو سنت کو اچھی طرح سے پڑھنے والے ہوں، جاننے والے ہوں، بدعت اور اہل بدعت کو جاننے والے ہوں، ان کی تاریخ کو جاننے والے ہوں، یا ان کے داؤ پیچ کو جاننے والے ہوں، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو نظریہ ہے مثال کے طور پر، وہ جاننے والے ہوں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں مزید بھی آئیں گی جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اہل بدعت کبھی کبھی کسی بات کو ذکر کرتے ہیں تو عام آدمی پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بعد میں جب وہ گہرے علم اور بصیرت والے کے سامنے وہ مسئلہ آتا ہے، یا وہ قول آتا ہے، وہ بات آتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس بدعتی نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے، اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک مثال اشارہ کرتا ہوں میں صرف۔ علامہ زمخشری، جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہہ لیتے ہیں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 6 صدی ہجری کے عالم میں 500 کچھ میں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے۔ معتزلی، اعتزال کی راہ پر چلنے والے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یا ایسے ہی معطلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ معتزلی تھے تو ہر چیز کو عقل پر پرکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو اب جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ لیکن زمخشری اپنی کتاب کے اندر ہے نا الکشاف، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الکشاف، بہت بڑے لغوی ہیں، عربک زبان کے بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے عربی زبان میں ان سے استفادہ کیا جائے، لیکن بہرحال عقیدے کے اعتبار سے چونکہ وہ معتزلی ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کو پڑھنا اور ان کی اس طرح کی کتابیں جن کا تعلق دین اور عقیدے سے ہے بالکل بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے ان کے جو متخصص اور ماہر علماء ہیں، ورنہ خطرہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اب وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو چونکہ دیدار الہی کے منکر ہیں، وہ اللہ کا دیدار نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کے لیے جنت کی ساری نعمتوں کے بعد سب سے اونچی نعمت ہے۔ اس لیے وہ جنت کی نعمتوں کو
دیدار الہی سے نیچے والی نعمتوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنتیوں کے لیے۔ گزرنے والا آدمی سمجھے گا کہ ظاہر سی بات جنت کی نعمت ہے، جنت سے بڑھ کے کیا ہے، جنت سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو پڑھنے والا جب گزرتا ہے وہاں سے تو سمجھتا ہے کہ یہ تو سنت کی، اہل سنت کی بات ہے کہ جنت سے بڑھ کر کے جنتیوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیدار والی نعمت نہ آنے پائے۔ اس کا مقصد دیدار الہی کا انکار کرنا ہے، لیکن وہ انکار نہیں کرنا چاہتا ہے ظاہر میں وضاحت کے ساتھ کہ دیدار الہی میں نہیں مانتا، اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ یہ بات کہہ کر کے دیدار الہی سے دور ہونا چاہتا ہے، دیدار الہی کو نہیں مانتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ عام آدمی گزرے گا تو اس کو کچھ بھی اس کے اندر عیب کی چیز نہیں لگے گی، لیکن ایک شخص جو سنت کا اور عقیدے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، جو علماء ان تمام باریکیوں کو جانتے ہیں، وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں زمخشری کی بات پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ زمخشری کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس بات کا ذکر کرنے کے بجائے اس سے نیچے والی نعمت کو سب سے بڑی نعمت ثابت کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ساری نعمتوں کو بڑی سے بڑی نعمت ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ اہل بدعت کا عام طور پر مسئلہ یہ صحیح ہے کہ ان کی بدعتوں کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ ان تمام باریکیوں کو جاننے والے وہی علماء ہیں جو عقیدے اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں خاص طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کے سلف کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو گہرا علم رکھتے ہیں، وہی اس بات کو جان سکتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو ان کی تردید کریں اور لوگوں کو ان کے شر و فساد سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے، جو متخصص اور ماہر علماء ہیں صرف اور صرف انہی کے لیے جائز ہے جو ان کی تردید کریں بدعتیوں کی اور لوگوں کو ان کے شر و فساد سے آگاہ کریں۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 272 پر جو شیخ نے لکھا تھا کہ جو لوگ متخصص نہیں ہیں، ماہرین نہیں ہیں، مثال کے طور پر عام انسان یا ایسے ہی بالکل اسٹارٹ میں آغاز میں ابھی جو دین کے قریب آیا ہے یا دین کا سرسری مطالعہ رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، ابھی وہ آگے نہیں بڑھا ہے، یا ایسے مثال کے طور پر بعض طلباء یا جو لوگ صرف اور صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس کے دل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ بات شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے کہی ہے اور یہ ان کا ٹیکسٹ ہے، متن ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے امت کے سلف کے چند اقوال شیخ جمال بن فرحان الحارثی حاشیے کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں اہل بدعت و خواہشات، اہل بدعت اور احوا، اہل البدع والاحوا، احوا ہوا کی جمع ہے، یعنی کیا مطلب؟ جس کے پیچھے کوئی مستند نہ ہو، کوئی دلیل نہیں، قرآن نہیں، سنت نہیں، سلف کی زندگی نہیں، سلف کے اقوال فرمودات نہیں، ان کا ایمان نہیں، عمل نہیں، عقیدہ نہیں، آدمی بس اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ اس کے من میں آتا ہے، جو کچھ اس کی چاہت میں، اس کے جی میں آتا ہے، اسی کو فالو کرے۔ اسی لیے اہل البدع بھی کہتے ہیں ان کو اور اہل الاحوا بھی کہتے ہیں، کیونکہ منمانی چلتے ہیں، وہ منمانی، جو اچھا لگا اس کو فالو کیا، جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا۔ تو اہل بدعت و خواہشات سے تنبیہ اور ڈراوے کی بابت سلف صالحین کے متواتر آثار وارد ہیں، یعنی سلف صالحین کے متواتر، یعنی ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 اقوال اور ان کے آثار آئے ہوئے ہیں۔ میرے طالب حق بھائی، یعنی میرے بھائی جو حق چاہتا ہے، اے میرے بھائی جو تم حق چاہنے والے بھائی ہو، کہتے ہیں ہم ذیل میں آپ کے لیے چند آثار کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے چند آثار، اور اس طرح کے آثار بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں، بہت سارے آثار ہیں امت کے اسلاف کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، علماء کے اور ان کے بعد کے لوگوں کے بہت سارے آثار ہیں۔ ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ شیخ جمال بن فرحان نے یہاں پر کیا ہے۔
سب سے پہلے کہتے ہیں ابو قلابہ فرماتے ہیں، ابو قلابہ یہ کون ہے؟ ابو قلابہ یہ تابعین یا تبع تابعین کے دور کے آدمی ہیں اور چوٹی کے سلف کے چوٹی کے امام اور سنت کے داعی اور علمبردار ہیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تخالطوہم فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم او یلبسوا علیکم کثیرا مما تعرفون۔ حوالے وغیرہ آگے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ قول کہاں سے شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، بدعتیوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، یعنی جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں تم نہ بیٹھو، جہاں تم بیٹھو وہاں انہیں نہ بیٹھنے دو۔ مجالست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہم نشینی یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھنا، تو مجلسوں میں کا شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں وہ رہیں وہاں آپ نہ رہیں، جہاں آپ رہیں انہیں وہاں پر نہ آنے دیں، اٹھ کر کے چلے جائیں، راستہ بدل لیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ یہ باتیں آپ کو ملیں گی، بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ یہاں پر ساری تفصیلات نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ لمب الدر المنصور میں یہ ساری تفصیلات الحمدللہ آئی ہوئی ہیں، اس کے چند نمونے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک کہہ رہے ہیں لا تجالسوا، بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، یعنی جہاں وہ بیٹھے وہاں تم نہ بیٹھو۔ آگے کہتے ہیں ولا تخالطوہم، اور ان سے میل جول نہ رکھو، گھل مل کر کے بھی نہ رہو۔ جب ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا جب درست نہیں ہے تو ان کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو مجالست کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھ جانا، اٹھنا بیٹھنا، اور مخالطت کا مطلب ہوتا ہے ان کے ساتھ پورے تال میل کے ساتھ رہنا، گھل مل کر کے رہنا۔ کہتے ہیں فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں مطمئن نہیں ہوں، کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے امن نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کہ میں بے خوف ہو جاؤں کس بات سے؟ ان یغمسوکم فی ضلالتہم، کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو دیں گے۔ اس لیے اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے۔ او یلبسوا علیکم کثیرا مما تعرفون، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے، ایک تو یہ کہ تمہیں اپنی بدعت کے اندر کیا کریں؟ ڈبو دیں، یعنی پورے طور پر تم کو اپنے ہی جیسا بدعتی بنا دیں۔ اور اگر ایسا نہ کریں نہ کر پائیں تو او یلبسوا علیکم کثیرا مما تعرفون، یا کم از کم جو کچھ تم جانتے ہو سنت کی معرفت اور سنت کا علم رکھتے ہو، اس میں سے زیادہ چیزوں کے بارے میں تمہیں شک و شبہے میں ڈال دیں، گڑبڑ کر دیں۔ ہم اب تک سنت جانتے تھے اور ایسا شک شبہے میں ڈالا کہ اب ہمیں اپنی سنت کے بارے میں شک ہونے لگا، اور اس کی بدعت کے بارے میں سنت ہونے کا شک ہونے لگا۔ یہ ہے تلبیس، لبس یلبسو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل حقیقت سے ہٹا کر کے شبہے میں ڈال دینا۔ تو یہ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر یہ اہم ہے۔ اچھا، یہ تو اتنی پرانی بات ہے، آپ سوچئے کہ دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری کی بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ آج 1400 سال کے بعد جب ہر طرف بدعات کا دورہ ہے، سنت بالکل یعنی کھوس ہی گئی ہے، اس کے اندر چھپ گئی ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ سنت ہے کہاں۔ ایک عام آدمی، بلکہ ایک طالب علم، بلکہ ایک حد تک پڑھ لینے والا بھی کہیں نہ کہیں شک و شبہے میں رہتا ہے، کسی باطل پرست کو حق سمجھتا ہے، کسی بدعتی کو سنی سمجھتا ہے، شخصیتوں کے بارے میں شک و شبہے میں رہتا ہے، جماعتوں اور ایسے ہی فرقوں کے بارے میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے، کچھ تائید میں رہتا ہے، کچھ مخالفت میں رہتا ہے، اسے پورے طور پر بصیرت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے وہ طے کر سکے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ابو قلابہ اپنے دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ گھل مل کر کے نہ رہو، کیونکہ مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے، میں بے خوف نہیں ہوں، بلکہ مجھے کیا ہے؟ خوف ہے کہ وہ کہیں تمہیں اپنی بدعتوں میں ڈبا نہ دیں، یا کم از کم جو کچھ تم سنت کا علم رکھتے ہو، سنت جانتے ہو،
اس میں سے بیشتر چیزوں یا زیادہ تر چیزوں کو کہیں تمہارے اوپر گڑمڑ نہ کر دیں، تمہیں اس بارے میں شک و شبہے میں نہ ڈال دیں۔ آج کتنے ایسے آپ کو طلبہ ملیں گے، ہے نا، مدارس کے فارغین بھی بسا اوقات عام طور پر جب اس حوالے سے بصیرت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی اس سلسلے میں بہت شک شبہے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں کے اندر کیا عیب ہے، آپ لوگ ان کی برائی کرتے ہیں، فلاں شخص کے بارے میں آپ لوگ کیوں بار بار تذکرہ کرتے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قابل عیب ہو، قابل طعن ہو، تو آپ کیوں فلاں کی برائی کرتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر کہے گا کہ تھوڑی بہت کمیاں ہیں ان کے اندر، لیکن ماشاءاللہ کافی کارنامے ہیں ان کے، فلاں کی بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ سب جملے، یہ سب باتیں، یہ سب نظریات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یا تو لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے، اور یا تو کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ہم نشینی اختیار کرنے، ان کے سرکل میں اور ان کے ماحول میں رہنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو نرم گوشہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں اندرونی خلل کا نتیجہ ہے، اور یا پھر لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی، شخصیتوں کو پڑھنے سننے، ان کی کتابوں، ان کی کیسٹوں کو پڑھنے سننے کے حوالے سے باتیں آگے آئیں گی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کیا فرماتے ہیں؟ لا تجالسوا اصحاب البدع ولا تکلموہم فانی اخاف ان ترتد قلوبکم۔ کہتے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ چند دن نہیں گزریں گے کہ تم بھی علماء کے خلاف بولنا شروع کر دو گے، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی آواز اٹھانے والوں کا ساتھ دینا شروع کر دو گے، بہت کچھ لکھنا شروع کر دو گے، بہت کچھ تبصرے کرنا شروع کر دو گے، یہ سب مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ تو اہل بدعات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ولا تکلموہم، ان سے بات بھی نہ کرو۔ دیکھا آپ نے کتنی بات، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، کتنی بات نہیں کرو۔ وہ بھی بات آئے گی کہ سلف کہتے تھے کہ ایک جملہ بھی، ایک کلمہ بھی، ایک لفظ بھی تم سے بات نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں ایک آیت پڑھ کے سنا دوں آپ کو، بدعتی نے، انہوں نے کہا کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے سنا دوں، کہا نہیں کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا ایک کلمہ، ایک بات، ایک لفظ کم سے کم سن لو، کہا ولا نصف کلمہ، آدھی بات بھی نہیں کرنا ہے تمہیں۔ تو یہ اہل بدعت سے دوری، یہ سلف صالحین کا بنیادی منہج اور عقیدہ ہے۔ رواداری یہ نہیں ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ تال میل رکھو، ان کی مجلسوں میں جاؤ، کتابوں کو پڑھو، کتابیں لا کر کے بانٹو، طلبہ کو لا کر کے دو، انعام میں لا کر کے دو، اور رواداری کے نام پر ساری سنت اور بدعت کا خلط ملط کر دو، نہ سنت باقی رہے نہ غیرت باقی رہے۔ یہ صورتحال شریعت اسلامیہ کے اندر کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، ان سے بات نہ کرو، فإنی اخاف ان ترتد قلوبکم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دل کہیں مرتد نہ ہو جائیں، دل تمہارے پلٹ نہ جائیں۔ مرتد نہ ہو جائیں کیا مطلب؟ سنت پر تمہارے دل ہیں، کہیں سنت سے پلٹ کر بدعت کی طرف نہ چلے جائیں، تم بدعتیوں کی تائید نہ کرنے لگو، بدعتیوں کی حمایت نہ کرنے لگو، یا بدعتیوں کے بارے میں نرم گوشہ نہ اپنے دل میں رکھنا شروع کر دو، یا بدعتیوں کی بدعات کو بے نقاب کرنے والے علماء طلبہ جو ہیں ان کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار نہ کرنا شروع کر دو، ان کے خلاف تبصرے اور کمنٹ کرنا شروع نہ کر دو۔ یہ سب اسی کے مظاہر ہیں، یہ سب اسی کے مظاہر ہیں، بالترتیب اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ اچھا دیکھا آپ نے، تو ان کے دلوں کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے، یعنی دلوں کے پلٹ جانے کا خطرہ ہے، سنت سے ہٹ کر دل کہیں بدعت کی طرف نہ آ جائے۔ ایسے ہی مزید ابو قلابہ جو ایوب سختیانی کے شاگرد ہیں، ابو کیا کہتے ہیں، ایوب سختیانی کو ابو قلابہ نے کیا کہا؟ یہ ان کے استاذ ہیں، ابو قلابہ ایوب سختیانی کے استاذ ہیں، ایوب سختیانی ان کے شاگرد ہیں۔ ان کو وہ مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ لا تمکن اصحاب الاہواء من سمعک فینفذوا فیہ ما شاءوا۔ دیکھا آپ نے، اتنی زیادہ تاکید آپ کو سلف صالحین کے یہاں ہی مل سکتی ہے،
اور اگر آپ یہ غیرت آج کے دور میں اگر آپ تلاش کرنے لگیں تو آپ کو بہت ٹاواں آپ کو نظر آئے گا، بہت نادر جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ سنت کی غربت ہے، اہل سنت کی اجنبیت کا ماحول دھیرے دھیرے بنتے جا رہا ہے۔ سنت اجنبی ہو رہی ہے، اہل سنت کیا ہو رہے ہیں؟ اجنبی ہو رہے ہیں۔ ان کی مخالفین اپنے بھی دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اہل بدعت کے ساتھ ان کا تال میل ہے۔ رواداری کے نام پر ان کو پڑھنا سیکھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، یا ان کی ظاہری جو دنیاوی یا فلاحی سرگرمیاں ہیں ان کو دیکھ کر کے مرعوب ہو جانا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے نتیجے میں یہ خلط ملط لازم آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ ایوب سختیانی کو کہتے ہیں لا تمکن اصحاب الاہواء من سمعک۔ ایوب سختیانی، آپ بدعتیوں کو اپنے کان سے اپنے کان پر قدرت نہ دیں، بدعتیوں کو اپنے کان پر قدرت نہ دیں، یعنی کیا مطلب؟ ایسا ماحول بالکل نہ پیدا ہونے دیں کہ کوئی بدعتی آ کر کے کوئی بات آپ سے کہے اور آپ اسے اپنے کانوں سے کیا کریں؟ سن لیں۔ کہتے ہیں فَيَنْفِذُ فِيهِ مَا شَاءُ، کہ وہ تمہارے کان میں اس کان کے اندر جو داخل کرنا چاہیں داخل کر دیں، ایسا ہرگز بدعتیوں کو اس کا اختیار ہرگز نہ دیں۔ یعنی گویا کہ بدعتیوں کی بات کو بالکل ہی نہیں سننا ہے، بالکل ہی نہیں سننا۔ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی ابو الطیب امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا تھا، ہے نا؟ اس سے بات آئی تھی کہ انہوں نے صرف اور صرف تعریف کر دی، کس کی؟ امام باقلانی کی تعریف کر دی۔ امام دارقطنی نے ان کے شاگرد، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ دو کے دونوں باقلانی کے پاس جانے لگے، اور جا کر کے ان کی باتیں سن کر کے سب کے سب اشعریت کے راستے پر چلے گئے۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بہت اہم جملہ ہے، کہتے ہیں اے ایوب سختیانی، اپنا کان بدعتیوں کے حوالے نہ کرنا کہ وہ اس میں جو چاہیں داخل کر دیں۔ اہل بدعت کو اس طرح سے اپنے آپ سے دور رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ان سے اس طرح سے دور رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی بدعتیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے، ان کی کیسٹیں سننا شروع کر دے، یا مثال کے طور پر آج جو ان کے نیٹ ورک ہیں اپنی بدعتوں کو پھیلانے کے، ان سے وابستہ اگر ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے بدعتیں اس کی زبان سے، اس کی نگاہ سے یا اس کے کانوں سے گزر کر اس کے دل میں، اس کے ذہن میں جگہ بنا لیں گی۔ اچھا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا لقیت صاحب بدعۃ فی طریق فخذ فی طریق آخر۔ کہتے ہیں جب تم کسی بدعتی سے ملاقات کر لو کسی راستے میں، یعنی کسی راستے میں کسی بدعتی سے تمہاری ملاقات ہو جائے، فخذ فی طریق آخر، تو تم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ پکڑ لو۔ یہاں تو مزید ایک مرحلہ آگے کا ہے، سننا، مجلس میں بیٹھنا، گھل مل کر کے رہنا، ہے نا، کان کو ان کے حوالے کر دینا، یہ سب باتیں تو ہو گئیں۔ اب اس میں اگلا مرحلہ ہے، اگر راستے میں ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص یہ بدعتی ہے، اس کا عقیدہ یہ، وہ خارجی ہے، وہ رافضی ہے، وہ صوفی ہے مثال کے طور پر، ہے نا، اور وہ جہمی ہے، قدری ہے، جبری ہے، وغیرہ جو بھی عقیدے کا، جس عقیدے کا بھی آج کل کے دور میں قطبی ہے، سروری ہے، اخوانی ہے، تکفیری کوئی بھی ہے مثال کے طور پر، قبوری ہے نا، اندھی تقلید کیا بہت بڑا دائی ہے مثال کے طور پر، اس طرح کسی کو بھی آپ جانیں تو فخذ فی طریق آخر، تو اس راستے سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لو، یعنی وہ میدان ہی بدل دو جہاں آدمی سنا سکتا ہو، سنا سکتا ہو، اس سے بالکل کیا ہو جائے، آدمی الگ تھلگ ہو جائے، وہ اپنے راستے پر اور یہ اپنے راستے پر۔ ویسے بھی سنت کا راستہ بدعت کا راستہ تو الگ الگ ہی ہے، تو پھر سنیوں کو بدعتیوں کو الگ الگ راستے پر ہی رہنا چاہیے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ اہل بدعت کے راستے سے الگ تھلگ ہو کر کے دوسرے راستے پر چلیں، تاکہ وہ اپنی سنت کو تو بچا سکیں، اپنے عقیدے کو تو
بچا سکیں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اچھا جناب، اس کے بعد دیکھیے امام ابو زرعہ رازی اور ان کے ساتھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں چوٹی کے امام گزرے ہیں اہل سنت والجماعت کے، اور ایسے ہی جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام ابو زرعہ رازی اور ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما. ان دونوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اہل بدعت کا مقابلہ کیا، کس طرح سے اہل بدعت کی کتابیں، ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کا رہن سہن، ان کا حلیہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کس طرح سے انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، اور کتنی زیادہ ہمدردی تھی امت کے ساتھ ان علماء کی، ان ائمہ کی، جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اور امت کے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو، اپنے مدعوین کو کس طرح سے بدعت اور اہل بدعت سے آگاہ کیا ہے. اس کے نمونے صرف اور صرف ملحوظ کریں، ملاحظہ کریں. اس سے پہلے بھی یہ اقوال میں سمجھتا ہوں گزر چکے ہیں، لیکن اس پس منظر میں آپ دیکھیں جو پس منظر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اہل بدعت کی کتابوں کو، ان کی کیسٹوں کو پڑھنے سے بچنا ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے. امام ابو زرعہ رازی سے حارث بن اسد محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا. حارث بن اسد محاسبی کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہ اقوال بھی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے آ چکے ہیں، چاہے اختصار کے ساتھ آئے ہوں یا ایسے ہی تفصیل کے ساتھ بھی آئے ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. حارث بن اسد محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا امام ابو زرعہ رازی سے کہ یہ حارث محاسبی کون ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنا کیسا ہے. مثال کے طور پر یہ سوال کیا گیا تو سوال کرنے والے سے جواب میں کیا کہا امام ابو زرعہ رازی نے؟ ایاک وہذہ الکتب، ان کتابوں سے بچ کر رہو، حارث محاسبی بدعتی کی کتاب مت پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں تفسیر مت پڑھو، فلاں کتاب مت پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں امت میں تفریق پیدا کر رہا ہے. آج امت میں سب سے زیادہ نازک دور امت کا گزر رہا ہے. اس میں امت کو اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امت کو یکجہتی کی ضرورت ہے، امت کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آ جانے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھو یہ لوگ اس نازک وقت میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی تفسیر نہ پڑھو، فلاں کی کتاب نہ پڑھو، فلاں کی کیسٹ نہ سنو، فلاں کے مسائل مت سنو، فلاں کی باتیں مت سنو. یہ کس طرح سے امت میں تفریق پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا امام ابو زرعہ رازی امت میں تفریق پیدا کر رہے تھے؟ اگر حارث محاسبی کی کتابوں کے بارے میں وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کتابوں سے بچ کر رہنا، خبردار. ایاکا کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو ڈرایا جائے، کسی سے چوکنا کیا جائے، خبردار ایسا نہ ہو جائے، تب یہ تعبیر آتی ہے. ایاک وہذہ الکتب، خبردار ان کتابوں سے بچ کر رہنا. ہذہ کتب بدع و ضلالات، اس لیے کہ یہ کتابیں بدعتوں کی کتابیں ہیں، گمراہیوں کی کتابیں ہیں. کتنی کتابیں، ما اکثرہا، کتنی زیادہ کتابیں آج بھی ہمارے دور میں، ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان موجود ہیں جو واقعی بدعت کی کتابیں ہیں، گمراہی کی کتابیں ہیں. ہے نا؟ کوئی حکومت اور دین قائم کرنے کے نام پر اپنی بدعت پھیلاتا ہے، تکفیر کی، خارجیت کی، ہوس اور خوف نفس پرستی کی، اور کوئی فضائل کے نام پر، لوگوں کو قریب کرنے کے نام پر دنیا بھر کی بدعتیں اپنی کتابوں کے اندر پھیلاتا ہے. لیکن اگر بات کر لی جائے کہ یہ بدعت کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بدعت ہے، اس کے اندر جھوٹے سچے قصے اور کرامات ہیں، اور اس کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کی منمانی تفسیر کر کے اپنے موقف کو ثابت کیا گیا ہے، اس لیے ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی اس کو نہیں پڑھنا، کبھی اس کو نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرنا. تو لوگ کہتے ہیں کہ تفریق پیدا کر رہا، امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے. حارث محاسبی، آپ یہ نہ سمجھیں کوئی معمولی آدمی کا نام ہے، اپنے دور میں ایسے ہی بلند پایا آدمی ہے جیسے بلند پایا امام ابو زرعہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایسے ہی حسین کرابیسی کا ذکر آئے گا. حسین کرابیسی بھی چوٹی کا مشہور آدمی تھا.
لیکن بدعت کی بنیاد پر، بدعقیدگی کی بنیاد پر، منہج سے انحراف کی بنیاد پر میرے بھائیوں امت کے سنت کے ان ائمہ نے اتنی صراحت کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ بدعت اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان کتابوں کو تو نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ علیک بالاثر، حدیث کو لازم پکڑو۔ اب یہ دونوں چیزیں اکٹھا کر لیں آپ، پہلا والا جملہ ایاکا اور اگلا والا جملہ علیکا، سیم وہی بات، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور، اسے پکڑ لو اور اسے بالکل چھوڑ دو، اسے دوری، سیم یہی، کیونکہ اہل سنت کی زبان ہے، یہ سنت کے ائمہ ہیں جو سنت کی روشنی کے ساتھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایاک وہذہ الکتب ہذہ کتب بدع وضلالات علیک بالاثر فانک تجد فیہ ما یغنیک عن ہذہ الکتب۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ جملہ یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تم حدیث رسول کو لازم پکڑو، سنت رسول کو لازم پکڑو، کیونکہ سنت میں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس کے بعد تمہیں ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سنت آپ کو بے نیاز کر دے گی دنیا کی ساری بدعت کی کتابوں سے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ابن کثیر ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں کوئی اور تفسیر جو غیر اثر پر لکھی گئی ہے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی تفسیر ہو، سمجھ رہے ہیں نا، چاہے تدبر قرآن ہو، چاہے تفہیم القرآن ہو مثال کے طور پر، اور یا تفسیر القرآن، کن کی ہے یہ؟ تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی ہو، ہمیں ان تفسیروں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیو ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے سنت موجود ہے تو سنت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کی ہم کو ضرورت ہے، نجات کے لیے، دنیا میں عزت کے لیے، نعمت کے لیے، امن کے لیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت، اس کی رضامندی اور اس کی مغفرت کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ سب ہمیں سنت میں مل جائیں گی، اور یہ سنت کی چیزیں ہمیں ان بدعات کی کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی، یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ پھر ہمیں علم حاصل کرنے کے میدان میں ہمیں کوئی ایسی کتاب اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج اسلامی مکتبے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سنت پر، آثار پر مشتمل متعدد تفسیریں موجود ہیں، ماضی سے لے کر کے حاضر تک کے ادوار کی۔ تو ہمیں بدعت کی یا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہو، اور مثالیں دینے کا یہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے مثالیں بھی آ چکی ہیں اور آگے آئیں گی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ کھلواڑ، عقل کا استعمال، جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب کو اپنی عقل پر پرکھ کر کے ان کی اصل معنی کو پورے طور پر ناپید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات کا میرے بھائیوں عقلی گھوڑے دوڑا کر کے انکار کیا گیا۔ ایک سرسری بات ہے، ورنہ اور باریک اور بہت سارے مسائل ہیں جو اسی قسم کی تفسیروں کا حصہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آخر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان کتابوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قول کو سمجھیں، علیک بالاثر فانک تجد فیہ ما یغنیک عن ہذہ الکتب، سنت رسول کو لازم پکڑو، حدیث رسول، اثر رسول کو لازم پکڑو، کیونکہ تمہیں اس میں وہ چیزیں ملیں گی، تم اس میں وہ چیزیں پاؤ گے جو تمہیں ان بدعت کی کتابوں سے بے نیاز کر دیں گی۔ نیاز کا مطلب ضرورت ہوتا ہے، نیاز مند یعنی ضرورت مند، بے نیاز مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں قیل لہو، یہ دیکھیے یہ کوئی آج کل کے شبہے نہیں ہیں بدعتیوں کے۔ بدعتیوں اور اہل بدعت کی کتابوں کے بارے میں آج جب بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑے بڑے شبہات لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کی لینگویج بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر بدعت ہے، لیکن اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کی تعبیرات بہت اچھی ہیں، اردو اس کی بہت اچھی ہے، عربی اس کی بہت اچھی ہے، وہ ادب اور لٹریچر کی زبان ہے، اس کو پڑھنے سے زبان سدھرتی ہے، زبان کے اندر مطلب بہتری آتی ہے۔ یا کوئی اور پہلو، کہتے ہیں اس کے اندر تاریخ کا بڑا اچھا خیال کیا گیا ہے، اس کے اندر واقعات کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، پڑھنے والے کو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے دوسرے ادھر ادھر کے فضائل لا کر کے لوگ
اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو طریقہ آج ہے نا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، پرانا طریقہ ہے، اسی کا امتداد ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امت کے سلف کے اقوال میں کہ کوئی بھی بات جو آج ہمیں مل رہی ہے اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں آپ کو ماضی میں ملیں گی۔ یہ جو فرقے جن کے نام آج ہم سن رہے ہیں، یہ فرقے گرچہ آج دنیا میں اس نام سے نہیں ہیں، لیکن یہ سارے افکار و نظریات جو بدعت والے ہیں آج مختلف ناموں سے اور مختلف تحریکات اور منظمات کی شکل میں اور مختلف شخصیات کی شکل میں ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ قیل لہو، تو دیکھیے پوچھا گیا ان سے، کیا یہ جواب دے دیا امام ابو زرع رازی نے کہ حارث محاسبی کی کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے، بدعت کی کتابیں، گمراہی کی کتابیں، سنت کو لازم پکڑو، تم کو بدعت کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قیل لہو، تو ان سے کہا گیا، یعنی کہنے والے نے کیا کہا، سوال کرنے والے نے کیا کہا، فی ہذہ الکتب عبرہ، امام صاحب ٹھیک ہے حارث محاسبی کی کتابیں پڑھنا تو نہیں چاہیے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کتابوں میں بڑی عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں، بہت کچھ سبق ملتا ہے، بہت کچھ فائدہ ملتا ہے، بہت کچھ نصیحت ملتی ہے، تو پھر آخر پڑھنا چاہیے، کیوں نہ پڑھا جائے اسے۔ تو امام ابو زرع رازی نے ایک قاعدے کے طور پر ایک جملہ ارشاد فرما دیا، اور اسے ہر مسلمان کو، ہر سنی کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرہ فلیس لہ فی ہذہ الکتب عبرہ، جسے اللہ کی کتاب میں نصیحت نہ ملے اسے ان کتابوں میں کبھی نصیحت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے ہمدرد کون ہو سکتا ہے، خیر خواہ کون ہو سکتا ہے، رحیم کریم رؤوف شفیق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب میرے بھائیوں عبرت کا، نصیحت کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو جسے اللہ کی کتاب سے عبرت نہ ملے اور اسی کے ساتھ نبی کی سنت کو جوڑ لو، کیونکہ قرآن سنت دونوں الگ نہیں ہو سکتے، قیامت آ جائے گی، حشر کا میدان آ جائے گا، لیکن دونوں جدا نہیں ہوں گے، جہاں قرآن وہاں سنت، جہاں سنت وہاں قرآن، قرآن سنت ایک ساتھ میں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر بھی آئیں گے، تو الگ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن و سنت میں جس کو عبرت نہ ملے اسے یہ دنیا کے ان بدعتیوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں عبرت ملے گی؟ یاد رکھو، اسی لیے ہمیشہ جب بھی کوئی کسی بدعت کی کتاب کی فضیلت بیان کرے، کسی ویب سائٹ کی فضیلت بیان کرے، فلاں کی چیز فضیلت بیان کرے، کسی چینل کی فضیلت بیان کرے، کسی اپلیکیشن کی بات کرے کہ اس کے اندر جڑ جاؤ، ہے نا، تو اسے یہی جواب دینا ہے کہ بھائی جسے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں نصیحت نہیں مل سکتی اسے دنیا میں کہیں نصیحت نہیں مل سکتی۔ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت جو صحابہ نے سمجھ کر کے ہم کو دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ اسے بتانا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ثم قال، پھر امام ابو زرع نے کیا کہا، ما اسرع الناس الى البدع، کتنی جلدی لوگ بدعتوں کی طرف چلے گئے۔ جملہ دیکھو آپ، کتنی جلدی، یعنی یہ خود بدعت ہے، ایک تو ایک بدعت کی کتابیں پڑھنا، اور دوسرے یہ کہ یہ خود اپنے آپ میں بدعت ہے میرے بھائیوں، کہ کوئی بدعت والی کتابوں کے بارے میں کہے اس کے اندر عبرت و نصیحت ہے، تو بدعت والی کتابوں میں عبرت ڈھونڈنا بھی بدعت۔ یہ امام ابو زرع رازی کے کہنے کا مطلب ہے ما اسرع الناس الى البدع، ما اسرع، ما افعل کا جو جملہ ہے عربی میں اس کو فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنا جلدی لوگ بدعتوں کی طرف چلے گئے۔ یہ دیکھو عبرت کہاں تلاش کر رہے ہیں، بدعتیوں کی کتابوں میں۔ حارث محاسبی کی کتابیں انسان کو عبرت کا سبب بنیں گی؟ یہ بات امام ابو زرع رازی نے کہی۔ اب میرے بھائیوں، اب مجھے بتاؤ کہ اب آج تفہیم القرآن کی فضیلت بیان کرنے والے، یا ایسے ہی تبلیغی نصاب فضائل اعمال کی فضیلت بیان کرنے والے، یا ایسے ہی سر سید احمد خان کی کتاب تفسیر قرآن کی فضیلت بیان کرنے والے، یا ایسے ہی امین حسن اصلاحی کی کتاب تدبر قرآن کی فضیلت بیان کرنے والے، یا اس طرح کی اور جتنی کتابیں ہیں تفسیر کی، یا میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جو شاہ رفیع الدین وغیرہ نے ترجمہ کیا تھا قرآن کریم کا، جو مجمع میں شائع ہوا تھا پہلے پہل،
اور اس کے بعد پھر جب اس کے اندر صریح بدعقیدگی کا پتہ چلا، سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کے بعد اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس پر حاشیہ لگا کر کے کہا گیا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی سے، لیکن یہ آیت کریمہ اولیاء اور صالحین سے مدد مانگنے کے خلاف نہیں ہے۔ تب جا کر کے سعودی حکومت نے اس ترجمے قرآن کو بند کیا، اس کا چھاپنا، جبکہ وہ ملینز میں چھپ چکا تھا ایک ہی شاہی فرمان کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیے کہ ان تفسیروں کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ یا مثال کے طور پر اور بھی اس طرح کی کتابیں ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ تفہیمات ہو، تنقیحات ہو، رسائل مسائل ہوں، یا مثال کے طور پر 4 بنیادی اصطلاحات ہیں، یا حکومت الہیہ کے نام پر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کیا حال ہوگا۔ حسن البنا کی نظریات کو آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ الداعیہ، کیا کہا؟ مذکرات الدعوہ والداعیہ، دعوت اور داعی کے مذکرات، یعنی اس کے نوٹس، اس کو یاد دلانے والی چیزیں، کیا کیا نہیں لکھا اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، شرکیہ باتیں، عقیدہ توحید کا کھلواڑ پورے طور پر آپ کو ملے گا۔ ھذا الحبیب مع الاحباب قد حاضرا، ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ یہ حبیب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور کیا کہا؟ وعافا امن قد مضى وجرى، اور اپنے ساری امتیوں کا گناہ جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے ان سب کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفات نہیں پائے ہیں؟ کیسے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے؟ یہ عقیدہ کیسا ہے میرے بھائیوں؟ تو اب آپ بتائیے کہ یہ افکار، نظریات، یہ فرقے، اور یہ اپنے اپنے فرقوں کے، اپنی کہہ لیجیے پارٹیوں کے، اپنے اپنے احزاب کے جو نمائندے ہیں، ان کی کتابوں کو کتنی فضیلت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس کے اندر عقیدے کا فساد ہے، منہج کا فساد ہے، اس کے اندر بدعات ہے، خرافات ہے، جھوٹے سچے واقعات ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ امت میں تفریق پیدا کرنے والی بات ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے سمجھنے کی۔ تفریق کب ہے؟ جب سنت کو بدعت کے ذریعے سے ملا دیا جائے، جب توحید میں شرک کی آمیزش کر دیا جائے، تب تفریق پیدا ہوتی ہے۔ ساری امت توحید پر چلے، ساری امت نبی کی سنت پر چلے تو تفریق نہیں ہے، یہی تو اتحاد ہے، یہی تو یکجہتی ہے، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بانٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ جو بدعت کی وجہ سے بٹوارا ہو گیا ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اور یہ ان کی طرف سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں ان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال تو یہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کا قول ہے، اور جو تہذیب و تہذیب کے اندر اور تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک قول اور پڑھ کر کے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اگلا جو قول ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حارث محاسبی ہی کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کتابوں پر بات کی ہے، کتابوں پر، ان کی کتابیں جو ہیں وہ بدعت و ضلالت کی کتابیں، اسے نہ پڑھا جائے، سنت کو پڑھا جائے، تم کو بدعت کی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ اس کے اندر عبرت ہے، تو عبرت ہے کہ نہیں ہے، اس کا جواب علامہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا ہے۔ یہاں پر اگلی جو بات امام احمد بن حنبل کی ہے، اس میں ایک الگ نقطہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے، بعض مولویوں کی، بعض بزرگوں کی، ہے نا، ان کی پارسائی، ان کا ظاہری تقوی، ان کا حلیہ، ان کا وضاقتہ، اس کو بیان کر کے دھوس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بڑے معتبر ہیں۔ ان کی للہیت دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کی بزرگی دیکھو، ہے نا۔ یہ اگر قابل اتباع نہیں ہے تو پھر کون قابل اتباع ہو سکتا ہے؟ یہ اگر ہمارے اغوا اور پیشوا نہیں ہو سکتے، اور یہ اگر مثال کے طور پر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے، تو پھر کون آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں کتنا معتبر ہے اس کا پتہ آپ کو اس سے چلے گا۔
اور اس کے پہلے بھی پتہ چل چکا ہے. خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بالکل واضح ہے نا. خوارج ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے میرے بھائیو نشانات و گٹھے ہوں گے، جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کے اٹھنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر پر یعنی ان کے پیروں پر گٹھے پڑ جاتے ہیں، ایسے گٹھے ان کے پیشانیوں پر ان کے ہے نا ہاتھ اور پیر پر دکھائی دیں گے. نماز ایسی پڑھیں گے کہ تم کو ایسا لگے گا کہ ہماری نماز ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، ہماری اور نیکیاں قرآن کی تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس ظاہر کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا نا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. ان سب کے باوجود یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ سجدے کا نشان، یہ گٹھا، اور رات میں دیر تک نمازیں پڑھنے کی وجہ سے چہرے کے اوپر بے خوابی یعنی نیند کے آثار، ان سب کے باوجود یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر، تیز رفتار تیر شکار کے جسم سے پار ہو جاتا ہے اور اس تیر پر کوئی نشان بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ خون لگا رہتا ہے، نہ گوشت کا اثر دکھائی دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور شکار مردہ پڑا رہتا ہے اور تیر باہر نکل جاتا ہے. ایسے ہی لوگ اپنے دین سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسے ہی یہی بات، یہی مضمون امام احمد بن حنبل نے حارث محاسبی کے بارے میں ارشاد فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حارث محاسبی کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی وہی کہ بھئی ان کی باتوں کو مانا جائے نہ مانا جائے، ان کی باتیں سنی جائے نہ سنی جائے، ان کی کتابیں پڑھی جائیں نہ پڑھی جائیں، بڑے نیک ہیں، بزرگ ہیں. پوچھا گیا تو آپ نے بھی بڑی سخت بات کہی. چنانچہ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اس کے سر نیچا کرنے سے دھوکہ نہ کھانا، یعنی سر جھکا کے ہے نا، ایسے جیسے آدمی ہمیشہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور مراقبے میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ یکسوئی کے ساتھ یاد کر رہا ہو، اس کیفیت میں کہتے ہیں کہ اس کے سر نیچا کرنے کو، سر جھکانے کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ وہ بہت برا آدمی ہے. فَإِنَّهُ رَجُلُ سُوء، عربی والی جو عبارت ہے، اس لیے کہ وہ بڑا برا آدمی ہے. کیا یہ سب غیبت ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں. جس آدمی کی بدعت اور جس کا شر پوری دنیا کو گمراہی کی لپیٹ میں لے چکا ہو، اس کی برائی کرنا غیبت ہے ہی نہیں، نیکی ہے نیکی. اس کے بھی سارے حوالے آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اہل بدعت کی مذمت غیبت میں نہیں آتا، اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑا برا آدمی ہے، اس سے بات بھی نہ کرو، اس سے بات بھی نہ کرو. بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی بات. اچھا یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ شیطان چونکہ ساتھی ہوتا ہے بدعت کا، اہل بدعت کا، اس لیے وہ باتیں بہت جلدی دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں، شبہ لٹک جاتا ہے دل کے کسی کونے میں، وہ بدعت اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی پورے طور پر سنت سے نکل کر کے کسی بدعت کی راہ پر نہ چل پڑے. کہتے ہیں وہ کسی عزت و تکریم کا مستحق نہیں ہے، ولا کرامہ، وہ کرامت کا، کسی تکریم کا، کسی عزت کا مستحق نہیں ہے. کہتے ہیں ولا نعم عین، اور نہ اس سے کسی آنکھ کو ٹھنڈک مل سکتی ہے. یعنی آدمی کوئی کتنا بھی امید لگا کے بیٹھا رہے، اس کے پاس جانے والے کو کبھی کوئی سکون اور کوئی دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اگر کسی کا دل ہی ہے نا بدعت کی لپیٹ میں آ چکا ہو تو وہ چلا جائے گا، اس کو اچھا لگے گا، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے دور رہنا ہے، اس کی باتیں نہیں سننا ہے اور اس کی کوئی عزت و تکریم نہیں کرنی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اہل بدعت کی کوئی تکریم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. اچھا بہرحال یہ چند اقوال تھے. یہ کیا ہے؟ چند اقوال ہیں سلف صالحین کے. یہ کہاں لکھے گئے؟ اگر کوئی اہل بدعت کی کتاب کو پڑھے گا جو اس کا اہل نہیں ہے، مبتدی طالب علم ہے، عام آدمی ہے یا سادہ سودہ انسان ہے
یا صرف جنرلی عمومی طور پر پڑھنے اور اسٹڈی کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرے، رد کرنے کے لیے نہیں، تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ بدعت ہے نا وہ شبہہ بن کر کے اسے گمراہی کا راستہ نہ کھول کے دکھا دے۔ یہاں پر یہ سارے اقوال نوٹ کیے گئے اور یہ بتلایا گیا کہ ہمارے اسلاف بدعت اور اہل بدعت سے کتنا چوکنا رہا کرتے تھے اور امت کے لوگوں کو کیسے ان سے آگاہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں چنانچہ بدعتیوں کے ساتھ، یہ نیچے حاشیے میں ہے صفحہ نمبر 274 پر، کہتے ہیں بدعتیوں کے ساتھ تعامل کی بابت سلف صالحین کا منہج اور ان کی کتابوں اور ان کی باتیں سننے کے بارے میں ان کا موقف ہے، اسی پر ان کی کیسٹوں کو بھی قیاس کر لیں، کیونکہ کیسٹوں میں گفتگو کا انداز، لب و لہجہ اور تیور کتابوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنا الگ چیز ہے، کتابیں پڑھنا الگ چیز، اگر کتابیں پڑھنا اتنا خطرناک ہے تو سننا اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب آدمی بولتا ہے کوئی تو وہ اپیل کرتا ہے، اس کے بولنے کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کے لب و لہجے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی تلقین کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے ایموشن کا بھی اثر ہوتا ہے انسان پر، اس لیے یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کتابوں کے اوپر ان کی کیسٹوں کو، آج ہم کہہ لیں ان کے آڈیو کو، ویڈیو کو، ان سب کو قیاس کر لیں، ان کے شارٹس کو قیاس کر لیں، ہے نا، صرف ایموشنل بات نکال کر کے لوگوں کے بیچ میں اسے عام کر دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اتنی قیمتی بات آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی ہے، جبکہ وہ بدعت کی بات ہوتی ہے، انسان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ کہتے ہیں تو بھلا کیا ہمارے نوجوان اس منہج کو سمجھنے اور اس دور کے اہل بدعت اور نفس پرستوں کی کتابوں اور کیسٹوں سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ اس دور، شیخ جمال کہہ رہے ہیں، اس دور کے بدعتیوں کی کتابیں پڑھنے سے اور ایسے ہی ان کی کیسٹوں کو سننے سے کیا بچنے کے لیے تیار ہیں؟ اتنی خطرناک باتیں بتائی گئی ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف امت کے ان اقوال اور ان آثار کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔